کلائمیٹ چینج یس اٹس اے ریئلٹی، لیکن ہر چیز کا الزام اگر ہم کلائمیٹ چینج پہ لگاتے جائیں گے تو مجھے وہ ایک واقعہ یاد آتا ہے. میں ایک پوسٹنگ تھی میری شہزاد کوٹ میں، آج سے کچھ 30 سال پہلے کی بات ہے. شہزاد کوٹ میں پوسٹنگ تھی تو شہزاد کوٹ لاڑکانہ کا اس وقت ایک تحصیل ہوتی تھی، اب وہ ضلع بن چکا ہے. تو 1953 یعنی کہ اس سے بھی جب میں وہاں تھا اس سے بھی 40 سال پہلے ایک وہاں پر بڑا سیلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے علاقے جو ہے وہ ڈوب گئے تھے اور تباہی پھیلی تھی، اور بڑا مشہور سیلاب تھا جو 40 سال بعد بھی لوگوں کو یاد تھا. اور اسی سیلاب کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا بہت جو اس وقت کا تحصیل آفس تھا، وہ تحصیل آفس جو ہے وہ ڈوب گیا تھا اور اس میں پانی آ گیا تھا. آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں کمپیوٹر تو تھے نہیں، کاغذی رجسٹر اور نقشے تھے، تو وہ سارے اس میں ڈوب گیا تھا اور بہت سارا ریکارڈ ضائع ہو گیا تھا. لیکن بہت سارا بچا بھی لیا گیا تھا اور ایک کسی اور جگہ بھی ریکارڈ محفوظ تھا. لیکن وہ یہ ہے کہ اس کے بعد 40 سال تک، یعنی میں جب گیا اس وقت تک اور ایم شور اس کے بعد بھی، جب بھی لوکل ریونیو سٹاف نے کوئی فائل غائب کرنی ہوتی تھی، کسی میں گھپلا کرنا ہوتا تھا تو یا کوئی فائل ڈھونڈنے کا موڈ ہی نہیں ہوتا تھا، تو وہ بڑے آرام سے رپورٹ لکھ دیتے تھے کہ جی مثل اعضا جو ہے وہ 1953 کے سیلاب میں بہہ گئی ہے. تو یہ ایک ہم نے اسٹینڈرڈ بہانہ تراشا ہوا تھا کہ جی ہر چیز جو ہے وہ سیلاب میں بہہ گئی ہے. اور یہ سرکاری دفتروں میں بہت کامن ہے کہ کوئی ایک حادثہ، آگ لگ جانا یا سیلاب آ جانا جو ہے، یا اور کسی وجہ سے تیز بارشوں میں آ جانا، وہ پھر ہم کئی سال تک جس فائل کو غائب کرنا ہوتا ہے اس کو وہ اسی مثل اعضا 1953 کے سیلاب میں بہہ گئی تھی. ابھی جو ہے وہ اب ہمارا جو ہے وہ ایکسٹینڈرڈ وہ 1953 کا سیلاب جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا بہانہ ہے. ہم اپنی ہر نالائقی، ہر چیز جو ہے مس مینجمنٹ کو کلائمیٹ چینج کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. بارشیں تو پہلے بھی ہوتی تھیں، 15 سال 20 سال 25 سال پہلے جب ہم نے کلائمیٹ ورڈ کا نہیں سنا تھا تب بھی اتنی بارش ہوتی تھی وقتاً فوقتاً. یہ نہیں کہ ابھی ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ نہیں کہ پہلے کبھی بارش ہوئی نہیں تھی، لیکن پہلے اس طرح سے ایبٹ آباد میں پانی کھڑا نہیں ہوتا تھا. اور اس کی اس وقت جو ہے ایک مین وجہ یہ ہے کہ ایبٹ آباد ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور اس میں جو پہاڑی علاقے کا جو بیچ میں جو ہے وہ شہر ہے ایک طرح سے، تو اس کا نقصان یا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہاڑوں پہ جتنی بارش ہوتی ہے وہ ظاہر ہے پہاڑ کے اوپر تو پانی رکتا نہیں ہے، وہ اپنے نالے ہوتے ہیں، قدرتی نالے، اور یہ نالے پچھلے لاکھوں سالوں کی بارشوں کے بعد زمین کے ایک گریڈینٹ کے حساب سے بنے ہیں اور وہ پانی اس کے حساب سے نکل جاتا ہے. لیکن اگر آپ کسی بھی وجہ سے ان نالوں کو بند کر دیں گے، ان نالوں کے اوپر جو ہے وہ سڑکیں بنا دیں گے، ان کو پل بنا دیں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کنسٹرکشن کھڑی کر دیں گے اور نالوں کا راستہ روک لیں گے اور سوچیں گے کہ چھوٹی موٹی جو سائڈ میں گلیاں نکالیں گے پانی وہاں سے نکل جائے گا، تو ایسے نہیں ہوتا. میں آپ کو صرف 2 تصویریں دکھا دیتا ہوں. یہ ایبٹ آباد ہے 2000، جو ایبٹ آباد کی مین سڑک ہے ماسہرہ روڈ، یہ اس کے دونوں طرف کا علاقہ ہے، اور یہ 2001 کی تصویر ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر پہاڑ ہے، وہاں سے کالے رنگ کے جو آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ بیسیکلی نالے ہیں جہاں سے پانی آتا تھا اور نکل جاتا تھا. اور یہ دوسری تصویر جو ہے یہ اس سے 20 سال بعد کی 2023 کی ہے. اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو ہم نے وہ تمام علاقے، ہم نے وہ تمام نالے، ان کے اوپر اتنی ڈیولپمنٹ کر دی ہے، اتنے گھر بنا دیے ہیں، کمرشل ایریا بنا دیا ہے، ہم نے اس میں سڑکیں بنا دی، اس میں اسکول، اسپتال، پلازے کھڑے کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے نالوں کا وہ نیچرل فلو وہ رک گیا ہے. اب جب وہ نیچرل فلو رک جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم جو تھوڑے بہت نالے بنا لیتے ہیں اس سے وہ سارا پانی نکل جائے گا، تو وہ اتنا مذاق نہیں ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ پانی نے اپنا راستہ خود بنانا ہے، اور یہ وہ پانی جو ہے وہ ان تمام علاقوں سے جمع ہو کر جو اس کو لوسٹ پوائنٹ ملتا ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب وہ ایوب میڈیکل کالج ہے یا وہ ماسہرہ روڈ ہے یا حبیب اللہ کالونی ہے، یہ اب آپ کی قسمت ہے کہ وہ لوئر ایریا کہاں ہے اور پانی کیسے آتا ہے. دوسرا فیکٹر، جتنی زیادہ ہم کانکریٹائزیشن کر دیتے ہیں شہر میں، جتنی زیادہ ہم نے بلڈنگز کر دی، جتنے زیادہ ہم نے پلازے کھڑے کر دیے، جتنی زیادہ سڑک ہم نے پکی کر کے سڑکیں بنا دی ہیں، اب وہ بارش کا پانی زمین میں ایبزارب نہیں ہوتا. نیچرلی اگر جو بنیادی قدرتی طور پر زمین جو ہے اس کا جو ہے وہ پانی چوس ہے، بیسیکلی اس میں وہ پانی آتا ہے بارش کا
کڑا رہتا ہے تھوڑی دیر، 2-4 دن، 48 گھنٹے، اور پھر وہ اندر جذب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پکی سڑک ہوگی، آپ کے گھر کی چھت ہوگی، پلازا ہوگا، وہ پانی وہاں کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ نیچرل جو بھی اس کو روڈ، ندی نالا راستہ ملے گا وہ اس پہ چل پڑے گا، اور وہ وہاں جا کے جمع ہوتا جائے گا جہاں پر اس کو خالی جگہ یا اس کو لوور ایریا ملے گا۔ اب یہ دونوں فیکٹر ملا کر نتیجہ یہ ہے کہ وہ پانی اتنا زیادہ ان جگہوں پہ آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گھر بھی ڈوب جاتے ہیں، اور سڑک اور گاڑیاں تو خیر۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل دو ہیں۔ ایک حل جو ہے وہ تو یہ بڑا مشکل ہے کہ پچھلے 30 سال کی غلطیوں کو، 40 سال کی غلطیوں کو کریکٹ کیا جائے، اور وہ کریکٹ کرنے کا بڑا پینفل پروسیس ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایز مچ ایز پاسبل اس کو گریجولی ڈفرینٹ میتھڈالوجیز کے ذریعے سے ریکور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں سب سے پہلے تو وہ تمام جو اوریجنل نالے تھے، چاہے وہ ایبٹ آباد کے تھے، چاہے اسلام آباد کے E11 کے ہیں، ان تمام نالوں کو ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ خالی کرانا پڑے گا، اور اس میں اگر کوئی کنسٹرکشن ہوئی ہے تو وہ آبویسلی انلیگل اور ان آتھورائزڈ تھی، اس کو نکالنا پڑے گا۔ اس کے بعد دوسرے لیول پہ شہر کے ان تمام علاقوں میں جہاں پر ابھی بھی کوئی اوپن سپیس اویلیبل ہے، ان سپیس کو ایز مچ ایز پاسبل کچا رکھنا پڑے گا۔ دنیا کے بہت سے شہروں میں ایون جو پارکنگ لاٹس ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے وہ نہ کچی تو وہ رہ نہیں سکتی، تو وہ یہ جیسے تصویر اب نظر آ رہا ہے اس طرح کی وہ ایک ٹائلیں لگاتے ہیں کہ جس میں سے بیچ میں سے تھوڑی بہت گھاس بھی نکلتی رہتی ہے، اور پانی وہاں کھڑا، پانی جو ہے وہ وہاں سے رن آف ہونے کی بجائے وہاں پر تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے اور زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ اس کو ایکٹیولی زمین کے اندر جو ہے وہ ابزارب کر لیا جائے۔ اس ایکٹیولی ابزارب کرنے کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں۔ ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ اس جتنی میکسیمم گرین ایریا بنائیں۔ دوسری یہ ہے کہ جو آپ کا گرین ایریا پارک کا ہے یا گھروں کے لان ہے یا جہاں بھی ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ آپ وہ اس کو ایک خندق سی کھودیں، اس خندق کے نیچے بجری بھر دیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ پانی جو ہے وہ آپ کے سیوریج سسٹم میں یا سڑک پہ جانے کی بجائے وہاں کھڑا رہ کے زمین میں ابزارب ہوتا رہے گا 1-2 دن میں، جس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی چھتوں کے اوپر سے وہ لگا کر گٹرز اور پانی جمع کر کے نیچے کسی بڑے بڑے ٹینک میں جمع کر لیں، اور اپنی گاڑیاں دھونے کے لیے یا اپنے لان کی پارکنگ کے لیے یا ایون آپ کے باتھ روم میں جو ہے وہ پانی سڑک دھونے کے لیے، فرش دھونے کے لیے وہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کسی ایک بندے کا یا ایک محکمے کا کام بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ جی واسا یہ کر لے گا، ایبٹ آباد واسا کر لے گا، ملتان واسا کر لے گا، پنڈی واسا کر لے گا، اٹس ناٹ پاسبل۔ اس کے لیے ہر بندے کو اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے۔ اس میں شہریوں کا اپنا رول ہے، سڑک بنانے والوں کا اپنا رول ہے، اس میں جو ہے وہ یہ آف کورس واسا کا اپنا رول ہے، میونسپلٹیز کا اپنا رول ہے، PHA کا اپنا رول ہے۔ سو انلیس یہ تمام لوگ مل کر ایک انٹیگریٹڈ پلان کے تحت ہر کوئی اپنا اپنا رول پلے نہیں کرے گا، تو اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ جی وہ ایک آدھ بندے کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، انلیس یہ تمام لوگ مل کر جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ اب تمام لوگ مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور امپورٹنٹ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ڈیسیژن میکرز کو whether elected or appointed they should be very clear کہ یہ ایک مسئلہ ہے، ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ صرف یہ بیان دے دینے سے اور ایمرجنسی لگا دینے سے، سڑک پہ کھڑے ہو جانے کے کڑے سے، ٹی وی اور ٹک ٹاک بنا لینے سے یا اس کے فیس بک پہ تصویریں لگا لینے سے یہ پرابلم حل نہیں ہونے والا۔ اور نہ ہی یہ اگزامپل کہ چونکہ نیو یارک میں بھی ڈوب رہا ہے اور یہ ڈوب رہا ہے، اٹس ناٹ اے کمفرٹ زون کہ جی اچھا نیو یارک پہ اگر ڈوب رہا ہے پانی یا کسی اور ملک میں، اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، میرے دل کو کیا تسلی ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس کے ذریعے اپنی ماضی کی غلطیاں چھپانا چاہتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی کی اگر غلطیاں ہیں بھی صحیح تو دیر آر سٹیز ان دا ورلڈ جہاں پانی نہیں کھڑا ہوتا، جنہوں نے حل نکال لیے ہیں۔ ہمیں ان سٹیز کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو جن میں ابھی بھی پانی کھڑا ہوتا ہے۔